بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ تمہارا ایک ادنا ماتحت ہے، میں نے لان تن آمیز لہجے میں DIG سے کہا، لیکن اس کے خیالات تم سے کہیں زیادہ بلند اور پکیزہ ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ہم دخل انداز نہ ہوتے تو آج تم نے اسے تباہ کر دیا ہوتا۔ البتہ میں ایک بات ضرور بتانا چاہوں گا، انسپیکٹر نے کہا، یہ ایک کھلا راز ہے، اور اگر بات ہمارے IG صاحب تک گئی تو بالکل ہی کھل جائے گی کہ ہمارے DIG صاحب کرپشن کے معاملے میں بری شہرت کے مالک ہیں اور لین دین کر کے قانون کو اپنی سبابدید کے مطابق گما لیتے ہیں۔ تم اس شہر میں نوارد ہو، اس لیے تمہیں اس پہلو سے باخبر کرنا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ مجھ سے ان کی پرخاش کا سبب یہی ہے کہ میں بڑے بڑے معاملات میں بھی کبھی سودے بازی نہیں چلنے دیتا۔ اسی وجہ سے مجھے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر سے ہٹا کر خیرپور میں ڈال دیا گیا تھا۔ تم گھر جا کر آرام کرو، اول خان نے کرسی چھوڑتے ہوئے DIG سے کہا۔ تمہارے مستقبل کے بارے میں اگلے چند گھنٹوں میں کوئی فیصلہ کر کے تمہیں گھر پر باخبر کر دیا جائے گا۔ اس طرح روانگی میں میری سبکی ہوگی۔ اس نے جھجکتے ہوئے کہا، آپ لوگوں کے روانہ ہوتے ہی میں کوتوالی چھوڑ دوں گا، اس طرح عملے پر میرا کچھ برم رہ جائے گا۔ اس وقت تک تم میرے حکم کے تحت انسپیکٹر علی اسد کی نگرانی میں رہو گے۔ تم نے میری ہدایت کے خلاف کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو نتائج کی ذمہ داری تم پر ہوگی۔ اول خان نے سنگین لہجے میں کہا، میں اپنے دفتر سے کچھ نامکمل فائلیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ یہ نہیں ہو سکے گا سر، اس بار انسپیکٹر بولا تھا۔ ادھوری فائلیں ہی متعلقہ کیسوں پر فریقین سے سودے بازی کے ثبوت فراہم کرتی ہیں۔ ان میں سے ایک گواہ کے کئی بیان ہوتے ہیں جن پر تاریخ تک کا اندراج نہیں ہوتا۔ سودے بازی میں جو کچھ طے پاتا ہے اس کے مطابق فائل مکمل کر لی جاتی ہے اور فاضل کاغذات ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ ریکارڈ سرکاری ملکیت ہے، اب اس کو کوئی نہیں چھیڑ سکے گا۔ انسپیکٹر کی رائے حرف آخر ہے۔ میں یہ کہہ کر دفتر سے نکل گیا۔ ہم لوگوں کے ساتھ ستبیلا سے پولیس کی ساری نفری واپس نہیں آئی تھی۔ 2 پارٹیاں جزیرے پر لاشوں کی تلاش، گنتی اور اسپتال روانگی کے لیے رک گئی تھی۔ میرا خیال تھا کہ ستبیلا اور اباسین پر ہمارا کام ختم ہو چکا تھا۔ جو کچھ باقی رہ گیا تھا اسے سنبھالنے کے لیے پولیس کا عملہ کافی تھا۔ وہ ساری ہی جاگتے اور بھاگ دوڑ کرتے ہوئے گزر گئی تھی، اس لیے فارغ ہوتے ہی مجھ پر کسل مندی طاری ہونے لگی اور ہم لوگ ایک پولیس جیپ میں ہوٹل مون لائٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔ انسپیکٹر نے جیپ کے باوردی ڈرائیور کو ہمارے ساتھ ہی رکنے کی ہدایت کر دی تھی۔ پچھلی شام کو ہم اسی ہوٹل سے عام اور بے ضرر مہمانوں کے روپ میں رخصت ہوئے تھے۔ صبح و سویرے رائفلوں سے لیس ہو کر ایک باوردی سپاہی کے ساتھ دوبارہ وہاں پہنچے تو استقبالیہ کاؤنٹر پر اونگتا ہوا کلرک ہمیں دیکھ کر بوکھلا گیا۔ اگر ہوٹل میں ٹھہرنا ہے تو سر یہاں اس سے اچھے ہوٹل بھی موجود ہیں۔ ہمارا مدعا سن کر سپاہی نے رضاکارانہ طور پر مشورہ دیا، اس کے علاوہ کئی سرکاری اور نیم سرکاری ریسٹ ہاؤس بھی ہیں۔ کوتوالی میں میرے اونگتے ہوئے ذہن میں کسی ریسٹ ہاؤس کا خیال ہی نہیں آیا تھا، ورنہ علی اسد آنن فانن میں ہمارے قیام کا بندوبست کرا سکتا تھا۔ اس وقت تکان سے میرا حال اتنا برا ہو رہا تھا کہ 2 قدم بھی چلنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ جلد از جلد بستر میسر آئے اور اس پر جوتوں سمیت دراز ہو جاؤں۔ اس لیے میں نے کانسٹیبل ڈرائیور کا شکریہ ادا کیا اور کلرک کے ساتھ کمروں کی طرف چل دیا۔ میں تو پہلے کمرے میں پہنچتے ہی بستر پر گر گیا، وہ دونوں کلرک کے ساتھ چلے گئے۔ میں خنک فضا میں نرم اور آرام دہ بستر سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ وہ دونوں اپنے کمرے دیکھ کر پھر میرے سر پر نازل ہو گئے۔ اب کیا پریشانی ہے؟ سلطان شاہ کو ٹرانسمیٹرز والا تھیلا کھولتے دیکھ کر میں نے الجھن امیز لہجے میں سوال کیا، اسے کیوں کھول رہے ہو؟ کوتوالی میں نے جو کچھ کیا وہ میرے حقیقی اختیارات سے ماورا تھا، اول خان نے سمجھانے والے لہجے میں کہا۔ DIG ڈویژنل سطح کا سب سے بڑا اور با اختیار پولیس افسر ہوتا ہے۔ مجھے فوری طور پر اپنے کمانڈر سے بات کرنی ہوگی تاکہ وہ کراچی میں IG سے مل کر بات کو سنبھال سکے۔ جو چاہے کرتے رہو، لیکن خدا کے لیے مجھے نہ چھیڑنا۔ میں نے کروٹ بدل کر ایک تکیہ اپنے سر پر رکھ لیا۔ مجھے علم تھا کہ سلطان شاہ کے تھیلے میں اس وقت کم از کم 4 مختلف اپریٹس موجود تھے۔ ان میں سے 2 کا تعلق ملا سرکار سے تھا۔ ایک ٹرانسمیٹر وہ تھا جس پر ملا سرکار کراچی میں ویرا سے بات کیا کرتا تھا اور دوسرا ملا سرکار کی کوٹ مندو والی کمین گاہ سے ہمارے ہاتھ لگا تھا۔ اسی پر ہم نے ملا سرکار اور غلام رسول کی گفتگو سن کر ستبیلا والے آپریشن کا پروگرام بنایا تھا۔ اس ساخت کا ٹرانسمیٹر ملا سرکار کے زیر استعمال ہونے سے یہ بھی ظاہر ہوتا تھا کہ اسے یہ علم نہیں تھا کہ اسی ساخت کا ایک اپریٹس میرے قبضے میں بھی آ چکا ہے جس پر میں اس کی
کی گفتگو سن سکتا ہوں۔ اسے اس امر کا شبہ بھی ہو جاتا تو وہ اسی لمحے اس مخصوص ساخت اور فریکوینسی کا استعمال ترک کر دیتا، کیونکہ رازداری اس کے پیشے کا پہلا اصول تھا۔ تیسرا آپریٹس محدود رینج کے لیے تھا، اس کے ذریعے اول خان آباسین اور اس کے عملے سے رابطہ کر سکتا تھا۔ چوتھا ٹرانسمیٹر وہ آباسین سے ہی لایا تھا، اس کی رینج 500 میل کے دائرے تک تھی، جس کی مدد سے وہ کراچی اسٹیشن سے بھی بات کر سکتا تھا، اور اس وقت وہ شاید اسی پر تباہ آزمائی کرنے والا تھا۔ میں اس کی کارروائی میں بظاہر کوئی دلچسپی لیے بغیر اسی کروٹ سے بستر پر پڑا رہا۔ چند ثانیوں کے بعد کمرے کی فضا میں اول خان کی واضح لیکن ناقابل فہم آواز گونجنے لگی، ڈی ڈی ڈمپل ڈیلٹا 3 گیلے کاما۔ وہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے وہی نامانوس الفاظ دہراتا رہا، جس کا مطلب تھا کہ وہ کال میسج بھی کوڈ ورڈز میں ہی نشر کر رہا تھا۔ اس وقت اندازہ صبح کے 5:30 بج چکے تھے، اور مجھے توقع نہیں تھی کہ اول خان کو دوسری طرف سے کال کا کوئی جواب مل سکے گا، لیکن میرا وہ قیاس غلط ثابت ہوا۔ اسپیشل ٹاسک فورس کی پر اسرار تنظیم کی نوعیت سرکاری رہی ہو یا غیر سرکاری، یہ حقیقت ناقابل تردید تھی کہ اس کے اہلکار حد سے زیادہ فرض شناس تھے اور خود کو ہر وقت آن ڈیوٹی تصور کرتے تھے، کیونکہ اول خان نے 5ویں بار انہی محمل الفاظ کی تکرار کی تو دوسری طرف سے ایک خوابید آواز میں جواب آ گیا۔ نیند کے گہرے خمار میں ڈوبی ہوئی وہ مردانہ آواز میرے لیے اجنبی تھی۔ اس نے جو کچھ کہا وہ بھی میرے لیے ناقابل فہم تھا، کیونکہ اس نے اول خان کے خفیہ پیغام کا جواب کوڈ ورڈز میں ہی دیا تھا۔ اول خان کئی منٹ تک اس شخص سے بات کرتا رہا، درمیان میں دوسری طرف سے بھی کچھ پوچھا یا بتایا جاتا رہا۔ اس تمام گفتگو میں صرف ڈی آئی جی کے الفاظ ایسے تھے جو میرے پلے پڑ سکے، اور انہی کی بنیاد پر میں نے یہ اندازہ لگایا کہ اول خان اپنے ارادے کے عین مطابق اپنے اوپر والے کو سکھر کوتوالی کے واقعات سے آگاہ کر رہا تھا۔ گفتگو مکمل ہو جانے کے بعد اول خان نے ٹرانسمیٹر کا سلسلہ منقطع کیا اور سلطان شاہ سے مخاطب ہو گیا، تم کراچی سے روانہ ہوئے تو وہاں کے حالات کیسے تھے؟ سب ٹھیک ٹھاک تھا، سلطان شاہ کی قدرے تہیہ زدہ آواز سنائی دی، لیکن اب وہاں کی صورتحال مخدوش ہے۔ بغیر نمبر پلیٹ والی پر اسرار گاڑیوں میں کچھ نقاب پوش شہر کے گنجان آباد علاقوں میں گولیاں چلاتے ہوئے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ان منظم وارداتوں میں 4 آدمی ہلاک اور 17 زخمی ہو چکے ہیں۔ کوئی مجرم پکڑا نہیں گیا۔ شہر میں ہر طرف خوف و ہراس کی لہر پھیل گئی ہے۔ وہ خبر پریشان کن اور تشویشناک تھی۔ میں اپنے چہرے پر سے تکیہ ایک طرف پھینک کر ان دونوں کی گفتگو میں شریک ہونے پر مجبور ہو گیا۔ یہ واقعات شہر کے کن علاقوں میں ہوئے ہیں؟ سلطان شاہ نے سوال کیا تھا۔ کیا تمہارے لیے اس بات کی بھی کوئی اہمیت ہے؟ میں نے اس کے لہجے میں غیر معمولی تشویش کی جھلک محسوس کرتے ہوئے تجسس آمیز انداز میں سوال کیا۔ میں نے ویرا کے بدن سے برآمد ہونے والا چپ شربت خان افریدی کو دیا تھا، اس نے پرتفکر لہجے میں کہا۔ کل صبح مجھے پتا چلا کہ آخری لمحات پر ملیر یا بدترین حملہ ہونے کی وجہ سے وہ سفر پر روانہ نہیں ہو سکا تھا۔ غنیمت یہ تھا کہ میں اول خان کو پہلے ہی ملا سرکار کے معاملات میں آرنٹ کے ملک اور مقامی سفارت خانے کی گہری دلچسپی سے آگاہ کرتے ہوئے چپ کے بارے میں بتا چکا تھا، اور یہ اور بات تھی کہ میں نے اسے شی یا ویرا کی اصلیت کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ ویسے میرا اندازہ تھا کہ مجھ سے رجوع کرنے سے پہلے اسپیشل ٹاسک فورس والے میری ماضی کے بارے میں اپنے طور پر معلومات حاصل کر چکے تھے، اور ملکی سلامتی کے بارے میں میری لگن اور نیک نیتی سے مطمئن ہونے کے بعد ہی انہوں نے مجھ سے روابط بڑھانے کے سلسلے کا آغاز کیا تھا۔ یہ ان لوگوں کی اعلیٰ ظرفی تھی کہ میری کارکردگی سے واقف ہونے کے بعد انہوں نے مجھے کبھی میری ماضی کے حوالے سے شرمندہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور ہمارے درمیان ابتدا سے اس وقت تک اس موضوع پر کوئی گفتگو نہیں ہوئی تھی۔ لیکن سلطان شاہ کی زبان سے ویرا کا نام سنتے ہی اول خان بری طرح چونکا تھا۔ یہ تم کس ویرا کا ذکر کر رہے ہو؟ اس نے براہ راست سلطان شاہ ہی سے سوال کیا تھا۔ تو کیا تم بھی کسی ویرا کو جانتے ہو؟ سلطان شاہ کے بولنے سے پہلے ہی میں نے اول خان پر سوال داغ دیا۔ اس نے اپنے سر کو پر اعتماد انداز میں اوپر سے نیچے کی طرف جنبش دی اور بولا، میں صرف ویرا لائٹ نامی ایک غیر ملکی لڑکی کے بارے میں جانتا ہوں جو آفت کی پرکالہ ہونے کے ساتھ ہی بلا کی ذہین بھی ہے۔ میں نے ایک گہرا سانس لے کر پوچھا، اس کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ میری معلومات کے مطابق وہ ہیروئن اور ہتھیاروں کے ایک بڑے بین الاقوامی اسمگلر جمی لائٹ کی ناجائز بیٹی ہے، لیکن مغرب کے زوال یافتہ معاشرے میں بلدیت کا تعین کرتے ہوئے اور ناجائز کی کوئی تفریق نہیں کی جاتی۔ جمی لائٹ وہ ارب پتی تاجر ہے جس نے امریکی صدر کی انتخابی مہم میں $70 کروڑ کا انتخابی فنڈ اپنے کالے دھن سے فراہم کیا تھا۔ بین الاقوامی امور کے دوروں پر وہ رازوں
کے بارے میں اس معلومات میں قابل رشک تھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ امریکی صدر براہ راست اور معاشرے میں بھی مجرم اسی قدر اثر و نفوذ رکھتے ہیں۔ برائی ہمیشہ اوپر سے نیچے کی طرف سفر کرتی ہے۔ امریکہ آج کی دنیا میں خود کو تیسری دنیا کا انداتا سمجھتا ہے۔ اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ امریکہ اس دور کی واقعی ایک بڑی قوت اور قوم ہے۔ ان کی اچھائیوں اور برائیوں کو دوسری ہر قوم قابل اعتراض سمجھتی ہے۔ جو خرابی ان کے یہاں جنم لیتی ہے، جلد یا بدیر وہ بڑی قوموں میں بھی تیزی کے ساتھ سرایت کر جاتی ہے۔ سیاسی سماج دشمن قوتوں کا سہارا لینے کی تربیت انہی لوگوں نے دی تھی، لیکن ہم اس کا تدارک کرنے سے قاصر ہیں۔ میں نے اس سے سوال کیا، یہ شطرنج کا سا کھیل ہے، جو مہرے سامنے لائے جاتے ہیں وہ ان کے بکرے ہوتے ہیں، ان کا مقصد کسی اور کو بچانا ہوتا ہے۔ تم کو انسپیکٹر علی اسد صحیح راستے پر چل رہا تھا، وہ بعض مشتبہ خاندانوں کی نگرانی بھی کرا رہا تھا، لیکن وہ سب قربانی کے بکرے تھے۔ ان کو مشکوک سرگرمیوں میں ملوث کرنے کا مقصد اس کے کچھ اور نہیں رہا ہوگا کہ غلام رسول کو انسپیکٹر جیسے افسروں کی نظروں سے اوجھل رکھا جائے۔ اگر تمہارے پاس ملا سرکار کا زیر استعمال آپریٹس نہ ہوتا تو ہمارے فرشتے بھی غلام رسول کی سدا بہار نیک نامی پر شبہ نہیں کر سکتے تھے۔ تمہارے روشن خیال واقعی فکر انگیز ہیں۔ ابتدا میں میرا اندازہ تھا کہ تم گرد و پیش سے بے خبر رہ کر لڑنے بیڑنے والے گریلے ہو، لیکن تم اپنی آنکھیں کھلی رکھنے کے عادی ہو۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جاسوسی کا جدید نظام جنگ کی کوکھ سے ابھرا۔ اس کی ایک بہت بڑی خرابی ہے کہ ہم اپنے بارے میں اتنے باخبر نہیں ہوتے جتنا دوسروں کے بارے میں جانتے ہیں۔ میں بذات خود ملا سرکار اور غلام رسول کے گٹھ جوڑ سے بے خبر تھا، لیکن یہ جانتا ہوں کہ امریکہ میں CIA کے ڈائریکٹر اور پینٹاگون چیف کے علاوہ جمی لائٹ تیسرا فرد ہے جو دن یا رات میں کسی بھی وقت صدر امریکہ تک فون پر یا بنفس نفیس رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ ان حالات میں تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کے چھوٹے بڑے تمام ملکوں میں جرائم پیشہ افراد کی گرفت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے اور جلد یا بدیر دنیا پر انہی کی حکمرانی ہوگی۔ سلطان شاہ بولا، تم نے مجھے کہاں الجھا لیا؟ اول خان اپنا سر جھٹک کر معصومانہ انداز میں ہنس پڑا۔ میں نے تم سے ویرا کے بارے میں پوچھا تھا۔ بتاتا ہوں، میں نے جلدی سے کہا، لیکن اس سے پہلے یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ تمہاری قابل رشک معلومات کے مطابق آج کل ویرا کہاں ہے؟ وہ زور زور سے ہنستا ہوا بولا، پاکستان میں، بلکہ شاید کراچی میں۔ پھر وہ فوراً ہی سنجیدہ ہو گیا۔ یہ اندازہ تو میں نے تمہاری باتوں سے لگایا ہے، ورنہ وہ آخری بار انگلینڈ میں دیکھی گئی تھی، اس کے بعد سے لاپتہ ہے۔ دراصل ہمارے ہوائی اڈوں پر امیگریشن والوں کا ایگزٹ اور انٹری کنٹرول سسٹم اتنا ناقص ہے کہ ہمیں بین الاقوامی مجرموں تک کی آمد و رفت کا پتہ نہیں چلتا۔ کوئی بد نصیب اپنی کسی حماقت کی وجہ سے خود ہی اپنی گردن شکنجے میں دے بیٹھے تو اور بات ہے۔ تمہارا اندازہ صحیح ہے، ویرا کراچی میں ہے۔ میں نے چپ کے ذریعے جس لڑکی کی نگرانی کا ذکر کیا تھا وہ ویرا ہی ہے اور آج کل میرے ہی ساتھ ہے۔ میں نے کہا، اوہ خدا! وہ اپنا سر تھام کر رہ گیا۔ تم نے اپنی آستین میں سانپ پالا ہوا ہے، تم اپنے ساتھ مجھے بھی مروا دو گے؟ اسے پہلی فرصت میں یہاں سے دفع کرنے کی کوشش کرو، کیوں نہ اسے تمہاری تحویل میں دے دیا جائے؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا، بے سود ہوگا، ہماری الجھنیں بڑھ جائیں گی اور ہم زیادہ عرصے تک اسے اپنی قید میں نہیں رکھ سکیں گے۔ کسی نہ کسی بین الاقوامی معاہدے کی آڑ لے کر امریکی سفارتکار ویرا کو یہاں سے نکال لے جائیں گے۔ اپنے اہم مہروں کو وہ کبھی اور کہیں نہیں پٹنے دیتے، اسی لیے ان کے ایجنٹ کھل کر اپنے ملک کے لیے کام کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت ویرا ہماری اور پاکستان کی مدد کر رہی ہے۔ وہ درمیان میں نہ ہوتی تو جمی لائٹ کے گرگے اب سے بہت پہلے ملا سرکار کو ہتھیاروں سے لدے ہوئے جہاز کے جہاز دے چکے ہوتے۔ وہ اپنے باپ کے اس منصوبے میں دیدہ و دانستہ رکاوٹیں ڈال رہی ہے۔ اسی وجہ سے آرنیٹ نے اسے اپنے کونسلیٹ میں بلوا کر سیٹلائٹ فون پر اس کی جمی لائٹ سے بات کرائی تھی۔ وہ لوگ اب فوری طور پر ملا سرکار کو ایکشن میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس میں تمہارا کوئی ذاتی کمال ہو تو ہو، ورنہ میرا تجربہ یہی بتاتا ہے کہ وہ تم سے مخلص نہیں ہو سکتی۔ اگر تمہاری باتیں درست ہیں تو پھر وہ کسی اور زیادہ بڑی کامیابی کی امید میں ملا سرکار کو ڈبل کراس کر رہی ہے۔ یہ کٹ تھرو بزنس ہوتا ہے۔ اسے اپنے مقاصد حاصل کرنے کی ہونے کی امید ہوئی تو وہ تمہیں بھی بے دریغ داؤ پر لگا دے گی۔ چھوڑو خانہ، تم کس سے الجھ رہے ہو؟ سلطان شاہ نے بڑے چڑچڑے لہجے میں کہا۔ اس نے ڈینی کو آلو کا گوشت کھلا دیا ہے۔ ویسے بھی یہ خوبصورت عورتوں پر اندھا دھند بھروسہ کرنے کا عادی ہے۔ جب تک کسی سے مار نہیں کھائے گا یہ اپنے اصول نہیں بدلے گا۔ تم نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ کراچی میں فائرنگ کن علاقوں میں ہوئی ہے؟ پہلے پٹھان کالونی اور بنارس چوک
چوک کے علاقوں میں خون ریزی ہوئی، پھر لانڈی میں داؤد چرنگی کے علاقے میں اندھا دھند فائرنگ کی پے در پہ کئی وارداتیں ہوئیں۔ ان سے شربت خان آفریدی کی بیماری کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اول خان نے آخری سوال الجھن امیز لہجے میں کیا تھا، جسے سلطان شاہ کی بات اس کے پلے ہی نہ پڑ سکی ہو۔ میں سمجھ گیا۔ سلطان شاہ پرجوش لہجے میں بولا، میرا خیال ہے کہ میں ان وارداتوں کے بارے میں صحیح نتیجے پر پہنچا ہوں۔ اگر میرا خیال درست ہے تو شہر میں کہیں اور گولیاں نہیں چلی ہوں گی۔ یہ درست ہے، اول خان نے اعتراف کیا۔ کمانڈر نے انہی دو علاقوں میں گڑبڑ کی خبر دی ہے، لیکن یہ تو بتاؤ کہ اس بارے میں تم نے کیا رائے قائم کی ہے اور اس کا کیا سبب ہے؟ یہ سب شربت خان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ وہ پٹھان کالونی میں کرائے کی ایک کوٹھری میں اکیلا رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ طبیعت بگڑ جانے کی وجہ سے وہ لانڈی میں اپنے ماموں کے گھر منتقل ہو گیا ہو، جو داؤد چرنگی پر ہی رہتا ہے۔ بات سے بات مل رہی ہے۔ کمانڈر نے یہی بتایا کہ پہلے پٹھان کالونی وغیرہ میں اور پھر داؤد چرنگی پر گولیاں چلائی گئی تھی، لیکن میں اب بھی پوری بات سمجھنے سے قاصر ہوں۔ اول خان بولا، شاید میں اس کی پوری بات سمجھ گیا ہوں۔ میں نے دخل دیتے ہوئے کہا، وہ چپ ویرا کے جسم میں پوشیدہ تھا۔ آرنٹ قاصد نے وہ فلیٹ دیکھ لیا تھا جہاں ویرا مقیم تھی۔ آرنٹ نے اس دفتر میں ویرا کو ہدایت کی تھی کہ وہ اسے مطلع کیے بغیر اپنا ایڈریس تبدیل نہیں کرے گی، لیکن چپ دریافت ہوتے ہی میں نے ویرا کو وہاں سے ہٹا دیا اور فلیٹ مکفل کر دیا۔ اس نے قدرے توقف کے دوران میں سگریٹ سلگائی اور بات جاری رکھتے ہوئے بولا، شاید آرنٹ کو دوبارہ ویرا کی ضرورت پیش آئی ہوگی۔ اس وقت اسے پتا چلا کہ ویرا غائب اور فلیٹ بند ہے۔ اس نے یقیناً اپنے ویڈیو سکینر کے ذریعے ویرا کا سراغ چاہا ہوگا۔ اس دوران میں چپ ویرا کے جسم سے نکل کر شیر خان آفریدی کی تحویل میں چلا گیا تھا، اس لیے سکینر نے پٹھان کالونی کے اس مکان کی نشاندہی کی ہوگی جہاں شربت خان ملیریا بخار میں پھونک رہا تھا۔ اس گنجان آباد علاقے کی تنگو تاریخ گلیوں میں کسی اجنبی کا مشکوک انداز میں داخل ہونا ناممکنات سے ہے، اس لیے آرنٹ نے اپنی دانست میں ویرا لائٹ کو خوفزدہ کرنے کے لیے اپنے کسی نمک خوار کے ذریعے کرائے کے گنڈوں سے ان اطراف میں فائرنگ کرائی۔ مجھے پورا یقین ہے کہ زیادہ وقت وہاں نگرانی کرنے والے ایسے افراد بھی موجود رہے ہوں گے جو ویرا پر نگاہ پڑتے ہی اسے اغوا کر کے آرنٹ تک پہنچا دیں۔ اس دوران میں شربت خان اپنی ذاتی وجوہ کی بنا پر پٹھان کالونی لانڈی میں منتقل ہو گیا۔ آرنٹ اپنے ویڈیو مانیٹرنگ یونٹ پر ویرا کی نگرانی کرا رہا ہوگا۔ جو ہی چپ کی لانڈی میں موجودگی کا تعین ہوا، اس کے پالتو افراد نے کرائے کے گنڈوں سے وہاں دہشت گردی کی کارروائی کرا ڈالی۔ سلطان شاہ کا اندازہ درست معلوم ہوتا ہے۔ اس وقت آرنٹ کو کسی وجہ سے ویرا کی ضرورت ہے اور وہ اس تک رسائی کے لیے کسی بھی حد تک جانے پر تلا ہوا ہے، لیکن جب شربت خان پٹھان کالونی سے نکل کر لانڈی گیا تھا تو نگرانی کرنے والوں نے اس پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اول خان نے الجھن امیز لہجے میں سوال کیا، تم بول رہے ہو کہ چپ اس قدر مختصر سا الیکٹرانک آلہ ہے کہ وہ ویرا کے ایک پرانے زخم میں چھپا دیا گیا تھا۔ نگرانی کرنے والے چپ کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ چپ کی موجودگی کی تو آرنٹ کا ویڈیو مانیٹرنگ یونٹ ہی دیکھ سکتا ہے۔ نگرانی کرنے والے ان تنگو تاریخ گلیوں سے کسی سفید فام لڑکی کے ہونے کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے ہوں گے کہ چپ اس بیمار شخص کی تحویل میں ہے جو رکشا یا ٹیکسی میں کہیں جا رہا ہے۔ میں نے کمانڈر کو آرنٹ کے بارے میں بریف کر دیا۔ اول خان انتقامی جذبے سے مغلوب لہجے میں بولا، مجھے عباسین کے متعلقہ معاملات کی دیکھ بھال کے لیے 2 دن تک یہاں رکنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اس دوران میں ہی ایس ٹی ایف والے آرنٹ پر ہاتھ ڈال دیں۔ تم دیکھ لینا کہ اس حرام زادے کا ایسا حشر کر دیا جائے گا کہ وہ بکھلا کر پاکستان سے بھاگ جائے گا۔ ہم لوگ جس کی راہ پر لگ جائیں اسے سکھ کی نیند تک نصیب نہیں ہوتی۔ اس کے خلاف سرکاری سطح پر کارروائی کیوں نہیں کی جاتی؟ سلطان شاہ نے پوچھا۔ ثبوت؟ اس کے خلاف اب ثبوت کہاں سے فراہم کیے جائیں؟ ثبوت مل جائیں تو اس کا سفارت خانہ اسے باعزت طور پر اپنے سفارت خانے سے واپس بلا لے گا۔ یہ نہ ہوا تو حکومت پاکستان اسے ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر مقررہ مدت میں ملک چھوڑ دینے کا حکم دے سکتی ہے، لیکن بڑی طاقتوں کے معاملے میں ہر حکومت کی سفارتی محاذ آرائی سے گریز کرتی ہے۔ ہم لوگ تو جسمانی طور پر اسے ایسی سزا دیں گے کہ وہ کبھی نہیں بھول سکے گا۔ ملا سرکار کی موت کے بعد یہاں ہمارا کام ختم ہو چکا ہے، میں نے کہا۔ اب ہمیں فوری طور پر کراچی پہنچنا ہے۔ ہم آج ہی کی پرواز پکڑنے کی کوشش کریں گے۔ 2 روز بعد میں بھی کراچی میں تم سے آ ملوں گا۔ اگر ویرا تمہارے لیے واقعی کارآمد ہے تو تمہیں اس کو ہر قیمت پر آرنٹ کے چنگل سے بچائے رکھنا ہوگا۔ تم فکر نہ کرو، میں بھی اسے نچا کر رکھ دوں گا، میں نے سوچتے ہوئے کہا اور بستر پر دراز ہو گیا۔ ستبیلا
ستبیلا کے خون ریز آپریشن کا سہرا سرکاری طور پر انسپیکٹر علی اسد کے سر باندھا گیا تھا، کیونکہ ریکارڈ میں اسپیشل ٹاسک فورس کا کوئی وجود تھا اور نہ اباسین کے کسی غیر تحقیقی کردار کا۔ اس مہم کے مارے جانے والے لوگوں میں جن لوگوں کی لاشیں شناخت ہو سکی تھیں وہ سب ہی مسلمہ قاتل، ڈاکو اور اغوا کرنے والے تھے جو متعدد وارداتوں میں ملوث اور پولیس کو مطلوب تھے۔ مجرموں کی زندہ یا مردہ گرفتاری پر بھاری انعامات بھی مقرر تھے، لیکن ان خبروں میں ملا سرکار، غلام رسول یا سردار رجب علی کا کہیں ذکر نہیں تھا۔ ان تینوں میں سردار رجب علی اپنی جگہ کوئی بات نہیں تھی، لیکن مقتولین کی فہرست میں اس کا نام شامل ہوتا تو لیلاوتی کے اغوا اور ملا سرکار کی طرف سے باری تاوان کے نام مطالبے کے حوالے سے ملا سرکار کے کردار کا تعین بھی قیاس آرائیوں کی زد میں آ جاتا۔ اس لیے اس آپریشن کی بنیادی نوعیت سیاسی اور خفیہ معاملات کو بالکل الگ کر کے ڈاکوؤں کی سرکوبی اجاگر کیا گیا تھا۔ البتہ سکھر رینج کے ڈی آئی جی کی معطلی کی خبر اخباری خبروں سے پوشیدہ نہیں رہ سکی تھی۔ اس بارے میں قیاس آرائی کی گئی تھی کہ ڈی آئی جی کو آپریشن ستبیلا میں عدم تعاون کے الزام کے تحت ملازمت سے عارضی طور پر معزول کر دیا گیا تھا، تاکہ مذکورہ افسر کے کردار کے تعین کے لیے آزادانہ طور پر تحقیقات ہو سکیں۔ ستبیلا کے واقعات کے بارے میں افواہیں تو صبح و سویرے ہی کراچی میں گشت کرنے لگی تھی، جن میں سینکڑوں افراد کی ہلاکت کی کہانیاں تھیں، اور اس بارے میں شہر میں اتنی سنسنی پھیلی ہوئی تھی کہ لوگ رات کو شہر کے 2 علاقوں میں ہونے والی اندھا دھند فائرنگ کو بالکل ہی بلا بیٹھے تھے۔ لیکن پھر شام کے اخبارات میں شائع ہونے والی تفصیلات نے ان افواہوں کا زور توڑ دیا کہ ڈاکوؤں کی باری نفری نے ستبیلا کا محاصرہ کر کے پورے جزیرے کی آبادی کو ہلاک یا زخمی کر دیا اور خود معمولی سا جانی نقصان اٹھا کر دریائی راستے سے گھنے جنگلات میں فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن ویرا اور غزالہ کے لیے وہ کہانیاں قابل قبول نہیں تھی۔ انہیں پورا یقین تھا کہ اخبارات نے بھی اصل واقعات شائع نہیں کیے ہیں جو کہیں زیادہ سنگین اور سنسنی خیز ہو سکتے تھے۔ شام کی پرواز سے سلطان شاہ کے ہمراہ کراچی پہنچ کر میں نے گرینڈ ہوٹل کا رخ کیا جہاں ویرا مقیم تھی۔ آرنیٹ کے آدمیوں سے بچے رہنے کی کوشش میں وہ اپنا بیشتر وقت ہوٹل کے کمرے میں گزارتی تھی، اس لیے ہمیں وہیں مل گئی۔ اس کے کمرے کے خوبصورت ڈبل بیڈ پر شام کے کئی انگریزی اخبارات بکھرے ہوئے تھے۔ یہ سب کیا ہے سکھر میں؟ تم کیا کر رہے تھے؟ ہمیں دیکھتے ہی اس نے بلا کسی تمہید کے اخبارات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آنکھیں نکال کر سوال کیا۔ ہم نے بھی راستے میں اخبارات ہی پڑھے ہیں۔ میں نے اس کے بستر پر دراز ہوتے ہوئے بے پرواہی سے کہا، مجھے حیرت ہے کہ ہم سکھر میں ہوتے ہوئے بھی ان سنگین واقعات سے بے خبر رہے، اور تم کیا کہتے ہو؟ وہ سلطان شاہ کی طرف گھوم کر گرائی۔ میں تو معصوم شاہ کے مزار کے مینار پر چڑھ کر شہر کا نظارہ کر رہا تھا، وہ معصومیت سے بولا۔ ویرا نے بے دردی سے دھکا دے کر اسے ایک صوفے پر گرا دیا اور خود اس کے سر پر مسلط ہو گئی۔ ویسے تو ویرا بہت خوبصورت و سبک اندام لڑکی تھی، لیکن اپنی خصوصی تربیت کی وجہ سے وہ مار داڑ کے شعبوں میں ایسی طاق ہو چکی تھی کہ اپنے اصل رنگ میں آتے ہی مرد مار لڑکی نظر آنے لگتی تھی۔ اس سے بیشتر بھی وہ بارہا سلطان شاہ لڑتی اور الجھتی رہی تھی، لیکن اس وقت اس کے رویے میں کچھ ایسی لطیف سی تبدیلی آئی کہ وہ زیر لب مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ جب میں نے سکھر سے فون کیا تو غزالہ نے مجھ سے سلطان شاہ کی شکایت کی تھی کہ اس نے ہوٹل میں ویرا کی زندگی اجیرن کی ہوئی تھی، لیکن جب میں نے ویرا اور سلطان شاہ سے بات کی تو ان دونوں نے الگ الگ بتایا کہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے کوئی شکایت نہیں تھی، بلکہ مکمل ذہنی ہم آہنگی کے ساتھ گزارا کر رہے تھے۔ ویرا مغرب کے بگڑے ہوئے مادر پدر آزاد معاشرے کی ایک نمائندہ لڑکی تھی۔ وقت گزارنے یا دل بہلانے کے لیے عارضی طور پر کسی کے ساتھ گل مل جانا اور بات تھی، لیکن میں بہت عرصے پہلے یہ محسوس کر چکا تھا کہ دنیا کی ہر مشرقی عورت کی طرح اس کے دل کے نہاں خانوں میں بھی یہ خواہش شدت کے ساتھ پروان چڑھ رہی تھی کہ اس کا بھی کوئی اپنا مرد ہو جو اس کی ذاتی ہمت اور بے خوفی سے قطع نظر اس کی حفاظت اور کفالت کی ذمہ داری اٹھانے کا دعوے دار ہو۔ کسی بھی حسین و جمیل کے نرم و لطیف سراپا کو در حقیقت اس کے مرد کا وجود ہی دوسرے مرد کی بے باک اور حد تک امیز نظروں سے محفوظ رکھ سکتا ہے، اور ویرا اپنی آزاد روی کی وجہ سے حاصل ہونے والے وسیع تجربے کی بنا پر اس راز کو پا چکی تھی۔ اس کے لیے یہ صدمے کی بات تھی کہ روم میں ڈان مرسیانو نامی عورتوں کے جس دلال نے اسے پیشہ ور کال گرل کی حیثیت سے ہیما گیر تربیت دی، وہ خود اس کا سگا باپ جمی لائٹ تھا، جو خوبصورت عورتوں کے ہجوم میں گرا رہنے کے شوق میں روم کے ان رنگین مزاج عمرہ کی کاسا لیسی کرتا رہتا تھا، جنہیں وہ درجنوں کے حساب سے خرید
کر اپنا درباری غلام بنانے کی استطاعت رکھتا تھا۔ اپنے باپ کی اس سنگ دلی اور خود غرضی کے انکشاف نے اسے مردوں کی صنف سے متنفر نہیں کیا، بلکہ وہ ایک محبوب یا شوہر کی ضرورت کی اور زیادہ قائل ہو گئی، کیونکہ ایک سچا محبوب یا شوہر ہی اپنی عورت کی عزت و آبرو کا مضبوط نگہبان ثابت ہو سکتا ہے، ورنہ عورت زندگی بھر ایک آوارہ بلبل کی طرح نت نئے شکاریوں کے جال میں پھنستی اور چاند پر کتروا کر دوبارہ اڑتی رہتی، اور جب اس کے استخوانی ڈھانچے پر سے رنگ روپ اور جوانی کے سارے حسین پر نوچ لیے جاتے ہیں تو وہ کسی خزاں رسیدہ درخت کی ننگی شاخ پر پناہ لے کر دنیا کو اپنے درد کے دوہے سناتے سناتے ایک دن پٹ سے گر کر مر جاتی ہے۔ مغرب کے مردوں کی بے راہ ربی اور خود غرضی کو وہ پسند نہیں کرتی تھی۔ اس معاشرے میں اس نے خود کو مردوں کا شکاری سمجھ لیا تھا۔ اسے یہ زوم تھا کہ وہ جسے اور جب چاہتی ہے اپنے دام میں پھانس لیتی ہے، اور اس سے دل بھر جانے پر اسے ٹھوکر لگا کر دوسرے شکار کی تلاش میں سرگرداں ہو جاتی ہے۔ اپنے اسی زوم میں وہ میری طرف متوجہ ہوئی تھی۔ لاہور کے لائٹس کاٹیج کے تجربات نے اسے مجھ سے قریب ہونے کا موقع فراہم کیا تھا، لیکن جب بات معاملے پر آئی تو اسے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ میں حسن کے داموں اپنی قیمت لگوانے والا کھلاڑی نہیں تھا۔ ویرا کے لیے وہ ایک انوکھا تجربہ تھا۔ اسے گمان ہوا کہ غزالہ میرے پاس تھی، اس لیے میں اسے نظر انداز کر رہا تھا۔ اس نے غزالہ کو مجھ سے ہزاروں میل دور کر کے بھی دیکھ لیا، لیکن میری دوستی ہونے کے باوجود وہ میرے دل میں ان نرم و نازک جذبات تک نہ اتر سکی جو مضبوط رشتوں کی بنیاد ہوتے ہیں، اور اب میرے ساتھ غزالہ کے آ ملنے کے بعد شاید ویرا مجھ سے بالکل ہی مایوس ہو چکی تھی۔ سلطان شاہ کے ساتھ اس کے رویے میں لطیف سی تبدیلی دیکھ کر میں نے سوچا کہ ویرا کی طرف مائل ہو چکی تھی۔ میں گندم کے منصب کا دعوے دار تھا، نہ سلطان شاہ کو بوس سمجھتا تھا، تو نہیں اور صحیح والا نظر آتا تھا۔ اگر سلطان شاہ کو اسی واردات پر کوئی شکایت نہیں تھی تو یہ اس کے اور ویرا کے لیے وہ دونوں ایک دوسرے کے کھونٹے پر اچھی طرح گزار سکتے تھے۔ اس وقت ویرا کا انداز کسی پر اعتماد بیوی کا سا تھا جو یہ جانتی ہو کہ شوہر اس کی باز پرس کے آگے نہیں ٹھہر سکے گا، اور ہوا بھی یہی کہ سلطان شاہ نے فوراً ہی ہتھیار ڈال دیے۔ سر پر کیوں سوار ہو رہی ہو؟ الگ بیٹھو تو ابھی بتاتا ہوں کہ میں نے معصوم شاہ کے مینار سے کیا دیکھا تھا۔ سلطان شاہ نے سکھر میں آخری دن میرے ساتھ گزارا، لیکن آخری مارکے کے بارے میں اسے پوری معلومات حاصل تھی، اس لیے میں اسے اور ویرا کو باتوں میں مصروف چھوڑ کر فون کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سلسلہ مل جانے پر دوسری طرف سے غزالہ نے ہی فون اٹھایا تھا۔ میں نے سوچا کہ کراچی آ گیا ہوں تو اپنے پسماندگان کو خیریت بھی معلوم کر لوں۔ میں نے اس کی آواز پہچانتے ہی اس کا کہا ہوا لفظ اسی پر لوٹا دیا۔ میں نے غلط نہیں کہا تھا، وہ کھلکھلا کر ہنستے ہوئے بولی۔ سب لوگ اس طرح اداس اور ایک دوسرے سے روٹھے ہوئے رہتے تھے جیسے ان کا کوئی مربی یا سرپرست اس دنیا سے کوچ کر گیا ہو۔ جہانگیر تو اٹھتے بیٹھتے تمہیں ہی یاد کرتا رہتا تھا۔ مسز جیوانی کا کیا حال ہے؟ میں نے پوچھا۔ حقیقت یہ تھی میں نے اپنے خلاف حبیب جیوانی کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے اس کی حسین و جمیل بیوی کو اغوا تو کر لیا تھا، لیکن اب وہ اپنے گلے کی چچندر بنتی نظر آ رہی تھی۔ اس بے گناہ عورت کو قتل کر کے میں کوئی بے مقصد جرم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر وہ مجرم ہوتی تو میں اسے قتل کر دیتا، تو وہ کسی بھی وقت اور کہیں بھی سامنا ہونے پر جہانگیر کو فوراً پہچان سکتی تھی، جو اپنی دھن میں اس کے ساتھ شیر و شکر ہو چکا تھا۔ وہ جہانگیر سے پٹتی ہے اور خوش رہتی ہے، لیکن تم اپنے دوستوں کے لیے مصائب خریدنے میں بہت ماہر ہو۔ کیوں؟ اب کیا ہوا؟ میں نے چونک کر سوال کیا۔ سلمہ کل شام کو اسپتال سے گھر آ گئی تھی۔ مسز جیوانی کو دیکھتے ہی اس کا پارا چڑھ گیا۔ جہانگیر سے اس کی خوب لڑائی ہوئی۔ اس نے میری بھی کوئی بات سننے سے انکار کر دیا اور لڑ جھگڑ کر نائٹ کوچ سے لاہور چلی گئی۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔